کے سلسلے میں کا حصہ بیان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کہ زمان نہیں. عزیزان گرامی قدر، آج جس موضوع پر ہم ماہ ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنی انفرادی حیثیت کے اعتبار سے اس لیے بھی بہت ہی باکمال موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی معیت ملائکہ اور مومنین کی معیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، آج ہمارا موضوع ہے درود و سلام کی برکات. یہ میرے پاس ضیاء النبی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے. یہاں سے میں روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہ ضیاء النبی ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 462 ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں، تم بھی پیارے آقا علیہ السلام پر خوب درود و سلام کا بلائے عقیدت پیش کرو. اب میں اسی پر گفتگو میری ہوگی. کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لما توفی عبداللہ، جب کریم آقا علیہ السلام کے والد گرامی فوت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا. اب ابھی کریم آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، اپنی والدہ کے شب اطہر کے اندر تشریف فرما ہے. تو قالت الملائکہ، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہنا، اے ہمارے الہ، وسیدنا باقیہ نبی چکا یتیما لا ابا لہ، اے پاک پروردگار، تیرے محبوب کے تو والد گرامی دنیا میں نہیں رہے. یہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، کریم آقا علیہ السلام کے والد گرامی کو وصال فرما گئے. وقال اللہ تبارک و تعالی لہو انا لہو حافظ و نصیر وفی روایہ انا ملکہ و حافظہ و حامیہ و ربہ و عونہ و رازقہ و کافی. اے فرشتوں، خبردار، خاموش ہو جاؤ. اپنے محبوب کا ولی بھی میں ہوں، اپنے محبوب کا نصیر بھی میں ہوں، اپنے محبوب کا رازق بھی میں ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے نا، یعنی کریم آقا علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، والد گرامی
کا سایہ جو ہے وہ چلا گیا تو فرشتوں نے اس کی باری تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کی نگہداشت پرورش کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تمہارا کام یہ نہیں ہے، اپنے محبوب کا ولی بھی میں ہوں، ان کا رازق بھی میں ہوں، ان کا حافظ بھی میں ہوں، ان کے لیے کافی بھی میں ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ فصلوا علیہ، میرے سنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فصلوا، فعل امر کا صیغہ ہے، فصلوا علیہ، میرے محبوب پر درود پڑھو، وتبرکوا باسمہ، اور ان کے نام سے برکت حاصل کرو جو اللہ نے ان کے نام کے اندر برکت رکھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ حکم کن کو دے رہا ہے؟ اللہ فرشتوں کو، کہ تمہارا کام کیا ہے؟ فصلوا علیہ، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، وتبرکوا باسمہ، اور جب درود پڑھو گے اس کے اندر نام مصطفیٰ آئے گا تو اللہ اس کی برکات تم پر نازل فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، جب فرشتوں کو حضور کے نام سے برکت ملتی ہے تو حضور کے غلاموں کو حضور کے نام سے برکت نہیں ملتی، اس لیے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔